خدا نے عورت کی عزت کو اب بڑھانا تھا. آدم کے دور میں عورت کی عزت اتنی بڑھائی کہ عورت حوا کی صورت میں آ گئی. عورت حضرت ابراہیم کے دور تک جاتی جاتی اتنی معزز ہو چکی تھی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے مردوں پہ عورت کی سنت پہ حج کرنا واجب قرار دیا. آج صفا و مروہ پہ دوڑا جائے یا آج کعبہ کا طواف کیا جائے، یہ ساری کی ساری سنتیں کس کی ہیں؟ حضرت ہاجرہ کی. اور حضرت ہاجرہ کون تھی؟ خاتون تھی. کان صاحب کے تشریف لیں. حضرت ہاجرہ کون تھی؟ خاتون تھی. تو خدا نے حضرت ابراہیم کے دور تک پہنچتے پہنچتے عورت کو معزز کر دیا، عورت کو اور عزت بخش دی، عورت کی توقیر میں اضافہ کر دیا. متوجہ ہیں بات کی جانب؟ جب اللہ عورت کی توقیر میں اضافہ کرتا جا رہا ہے تو اب عورت پہنچتی پہنچتی عیسیٰ کے دور میں آ گئی. حضرت عیسیٰ کے دور تک آ کے اللہ نے عورت کو اتنا معزز کر دیا، اتنا نامور کر دیا، اتنا توقیر یافتہ کر دیا کہ اللہ نے قرآن میں مریم کو عیسیٰ کی ماں نہیں کہا، عیسیٰ کو مریم کا بیٹا کہا. بسم اللہ. خدا نے قرآن میں یہ نہیں کہا اے مادر عیسیٰ، جبکہ کتنا بڑا ذل ہے، کتنا بڑا تعارف تھا کہ نبی کی ماں ہے. اور یہ تعارف جو ہے یہ اس کی پہچان ہے کہ اس کا بیٹا نبی ہے. لیکن خدا قرآن میں یہ نہیں کہتا اے عیسیٰ کی ماں، بلکہ حضرت عیسیٰ سے کہتا یبن مریم، اے مریم کے بیٹے، اے مریم کے بیٹے، اے مریم کے بیٹے. بار بار اللہ قرآن میں حضرت عیسیٰ کو مریم کا بیٹا کہہ رہا ہے، مریم کو عیسیٰ کی ماں نہیں کہہ رہا. میرے مالک حضرت عیسیٰ کے پاس نبوت ہے، عیسیٰ کلمت اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، عیسیٰ کے پاس تیرے دیے ہوئے بڑے اعزاز ہیں، لیکن تو عیسیٰ کو مریم کا بیٹا کہہ کے کیوں بلا رہا ہے؟ خدا کہتا میں آج سے ریت ڈال رہا ہوں، آج سے رواج ڈال رہا ہوں. اگر کسی گھر میں عورت معتبر ہو جائے تو اس گھر میں نبی کا تعارف بھی اسی عورت کے ذریعے سے ہوگا. اگر کسی گھر کی عورت معزز ہو جائے تو اس گھر میں نبوت کا تعارف اس عورت کے ذریعے سے ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جب چادر کے نیچے آ گئے تو فرشتوں نے پوچھا ومن تحت الکساء، تو خدا نے یہ نہیں کہا تھا محمد کی بیٹی ہے، خدا نے کہا فاطمہ کا باپ ہے. بسم اللہ سرکار. خدا نے کسی بھی دور میں اگر آج عورت مغرب کے معاشرے میں رہ کے اپنا رائٹس مان رہی ہے کہ مجھے میرے حقوق نہیں اسلام نے پورے دیے، اسلام نے سارے کے سارے حق خاتون کو دیے. کوئی بھی ایسا حق نہیں ہے جو خدا نے عورت کا رکھا ہو. ہر مذہب میں عورت کے حقوق مارے گئے ہیں، ہر مذہب عورت کا حق مارتا ہے سوائے اسلام کے. اسلام خاتون کو عزت دیتا ہے. اگر آج کی خاتون یہ کہتی ہے نا کہ میرا پردے میں رہنا یہ میرا حق مارا جا رہا ہے، مجھے مردوں کی طرح آزاد کیوں نہیں رکھا جاتا، تو آج کی عورت اندر سے یہ تسلیم کرے گی کہ ہر عزت دار چیز کو پردے میں رکھا جاتا ہے. الماریوں میں کتابیں کھلی ہوتی ہیں اور قرآن پردے میں ہوتا ہے. قرآن کو باقی کتابوں کی طرح کیوں نہیں رکھا جاتا؟ کیونکہ جو چیز باعث عزت ہو اسے پردے میں رکھا جاتا ہے. مہنگی سے مہنگی عمارتیں اریاں کھڑی ہیں اور کعبہ چادر اوڑے ہوئے ہے. اللہ نے عورت کو جو پردہ دیا ہے یہ عورت کی عزت کی بنیاد پر دیا. اب شہزادی تک پہنچتے پہنچتے عورت اتنی معتبر ہو چکی تھی، اتنی معزز ہو چکی تھی کہ مریم کے گھر میں تو ایک معصوم رہتا تھا، اس کے گھر میں 4 بیک وقت معصوم ہے. اور پہچان یہ ہے. اب یہیں پہ مجھے تقریر کا ایک رخ بدلنا ہے اور ایک زاویہ نیا دینا ہے کہ کیا جناب سیدہ کی پہچان یا تعارف قیامت تک کے لیے رسول کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ہے، کیا امیر المومنین کی زوجہ ہونے کی؟ اگر علی کی زوجیت کی وجہ سے بی بی معتبر ہوتی تو مولا علی کی ہر زوجہ ہی اتنی معتبر ہوتی.
پھر ہر زوجہ کا حق بنتا تھا کہ وہ جناب سیدہ کے ساتھ مقابلہ کرتی کہ آپ بھی تو علی کی زوجہ ہونے کی وجہ سے باعث عزت ہیں، تو میں بھی تو علی کی زوجہ ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جناب سیدہ کے پاس ایک ایسا امتیاز ہے جو معصومین کے گھر میں رہ کے اس کی پہچان ہے۔ بس وہ میں پہچان آپ کو سنانی، اور اتنے اہل علم کے سامنے میں سبق سناؤں گا اور ان سے دعا لے لوں گا۔ جناب سیدہ کو اللہ نے ایک منصب دیا ہوا ہے، اللہ نے ایک عہدہ دیا ہوا ہے، جناب سیدہ اس عہدے پہ بیٹھی ہے۔ رسول خدا بیٹی کے احترام میں اٹھ کے کھڑے نہیں ہو رہے، اس عہدے کی وجہ سے اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ شیعہ مذہب میں علماء تشریف فرمائے یہ حدیث معتبر ہے، غیر شیعہ اس حدیث کو مانتے ہیں لیکن سند کے اعتبار سے اتنا معتبر نہیں مانتے، نقل کے اعتبار سے معتبر مانتے ہیں کہ یہ نقل ہوئی ہے، سند ہماری معتبر نہیں، لیکن شیعہ کہتے ہیں ہماری سند معتبر ہے، یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، اور صرف یہ حدیث نہیں ہے، حدیث قدسی۔ علماء تشریف فرمائے بڑی مشہور حدیث قدسی کہ خدا نے فرمایا کہ میں کچھ بھی نہ خلق کرتا اگر تجھے نہ بناتا، لولاک لما خلقت الافلاک، میرا حبیب کچھ بھی نہ ہوتا اگر تو نہ ہوتا۔ حدیث یہاں تک رکی ہے بچے صاحب، اس سے آگے حدیث چلتی ہے۔ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا اگر کچھ بھی نہ بناتا اگر تو نہ ہوتا، فرماتا میں تجھے بھی خلق نہ کرتا اگر علی کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا، اور میں تجھے اور علی دونوں کو خلق نہ کرتا اگر زہرا کا خلق کرنا مقصود نہ ہوتا۔ بسم اللہ، میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا اگر سیدہ کا خلق کرنا مقصود نہ ہوتا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر موازنہ کیا جا رہا ہے، نہیں، کہاں نبوت، کہاں ولایت، کہاں سیدہ، نہیں۔ ذرا اس حدیث کی معرفت کو سمجھیے گا، اس کی شرح پہ علماء نے کتابیں لکھ ماری۔ خدا نے کہا کہ یہ زمین و آسمان خلق ہوئے کس وجہ سے؟ اگر تو نہ ہوتا تو ان کو خلق کرنے کا کیا مقصد تھا؟ تو ہے، تیری وجہ سے تو نے زمین پہ جا کے بتانا ہے نا، تو تیری رسالت کو قائم کرنے کے لیے میں نے یہ زمین و آسمان خلق کیا۔ یہ حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبی بھیجے ہیں تیری نبوت کی وجہ سے، یہ سب کچھ ہے تیری وجہ سے، اور تیری رسالت ختم ہو جاتی، یہ پیغام یہیں کا یہیں رک جاتا اگر علی نہ ہوتا۔ تو آگے اس نبوت کے نظام کو جس نے تحفظ دیا ہے اسے ولایت کہتے ہیں، اسے امامت کہتے ہیں۔ یہاں شخصیتوں کا موازنہ نہیں ہو رہا، یہاں عہدوں کی بنیاد پہ یہ حدیث کہی جا رہی ہے۔ میرا حبیب تو نہ ہوتا اگر یہ کائنات زمین و آسمان کچھ بھی نہ ہوتا اگر تو نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتے تو تو نہ ہوتا، تیرا پیغام رک جاتا اگر نظام امامت نہ ہوتا، نبوت اور امامت دونوں نظام رک جاتے اگر محافظہ کی صورت میں فاطمہ نہ ہوتی۔ اب اس شہزادی نے اس نظام کو بچانا ہے جو نبوت اور امامت کے درمیان کھڑی ہے۔ اللہ نے آخری خطبے میں رسول اللہ کو یہ حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ، اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو تو نے کچھ بھی نہ پہنچایا۔ اس کا مطلب پورا کار رسالت بند ہے ایک پیغام پہ، پوری رسالت بند ہے ایک پیغام۔ اللہ کہہ رہا ہے تو نے کچھ بھی نہ کیا اگر یہ نہ کیا، تو نے کچھ بھی نہ کیا اگر یہ نہ کیا، تو نے کچھ بھی نہ کیا اگر یہ نہ کیا۔ یہی ہمارا جھگڑا ہے مسلمانوں سے، امت نے باقی سب کچھ کیا بس وہ نہیں کیا جس کے لیے خدا کہہ رہا ہے، جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے تو نے کچھ بھی نہ کیا اگر یہ نہ کیا۔ امت نے باقی سب کچھ کیا ہے، بس وہ نہیں کیا جس کی وجہ سے خدا کہہ رہا تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اب اس کا مطلب پورا کار رسالت بند ہے کس پہ؟ ایک اعلان پہ، جس اعلان کو اعلان ولایت کہتے ہیں۔ اس سے آگے خدا کہہ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ آخری خطبے سے لے کے رسول کی زندگی کے 70 دن باقی ہیں، 70 دن پہ نہ نبی پہ کوئی حملہ ہو سکتا ہے، نہ نبی کو جسمانی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، پھر اللہ کس چیز کی حفاظت کر رہا ہے؟ اس کا مطلب خدا نے نبی کے بدن کی حفاظت کا اعلان نہیں کیا۔ خدا کہہ رہا تو یہ اعلان کر، تو پہنچا، تجھے خطرہ ہے نا تیرا یہ نظام قبول نہیں ہوگا، میں اس نظام کو بچاؤں گا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے میرا نبی تو نظام ولایت کا اعلان کر دے، تو قیامت تک کے لیے اپنی ہدایت کے نظام کا اعلان کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے بچاؤں گا۔
رسول نے اعلان کر دیا، اللہ نے کروا دیا. اب اس نظام کا پہلی عہدہ علی کے پاس ہے. ابھی یہ نظام مولا علی تک پہنچا نہیں ہے. اللہ کہہ رہا پہنچا، رسول نے پہنچا دیا. خدا نے کہا میں اسے بچاؤں گا، میں بچاؤں گا. وعدہ اللہ نے کیا ہے. سطر اگلی دینے لگاؤں، زمین پر جو اللہ نے کہا میں بچاؤں گا، اللہ کی اس میں کو زمین پہ فاطمہ کہتے ہیں. جس نے اب اس پورے نظام کو بچانا ہے، جس نظام کا نام ہے نظام ولایت، جس نظام کا نام ہے نظام امامت. یہ نبوت اور امامت کے درمیان ایک ایسی ہستی ہے جو اس نظام کو نبوت سے بچا کے امامت تک لے کے جائے گی. درمیان میں جناب سیدہ کے پاس وہ منصب ہے، کیونکہ رسول اللہ نے یہ معتبر حدیث کہی ہے. اسے مستدرک حاکم نیشا پوری نے بھی لکھا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. خدا رسول اللہ نے یہ نہیں کہا جس نے اللہ کو ناراض کیا اس نے زہرا کو ناراض کیا. فرمایا جس نے اسے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. اس کا مطلب اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی اللہ سے شروع نہیں ہوتی. پھر اس بات کو سمجھیے گا، رسول یہ نہیں کہہ رہے جس نے اللہ کو راضی کیا اس نے زہرا کو راضی کیا. زہرا سے پہلے اللہ راضی نہیں ہوتا، اللہ سے پہلے سیدہ راضی ہوتی ہے. سیدہ سے پہلے اللہ ناراض نہیں ہوتا، پہلے سیدہ ناراض ہوتی ہے پھر اللہ ناراض ہوتا ہے. پہلے سیدہ راضی ہوگی پھر. اس کا مطلب یہ ضمیر پر اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کا معیار ہے. اللہ تک پہنچنے کی ضرورت نہیں. ان کو راضی کرو تو اللہ کو راضی کیا، ان کو ناراض کرو تو اللہ کو ناراض کیا. بڑی مشہور شیعہ قوم میں یہ بات ہے کہ شب عاشور حضرت حر نے اپنے ہاتھ اپنے امامے سے باندھ کے مولا حسین کے قدموں میں بیٹھ کے کہا تھا مولا میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. مجھے کسی مقتل کی کتاب میں نہیں ملا کہ مولا حسین نے وہیں پہ 2 رکعت نماز پڑھی ہو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کے ہاتھ بلند کیے ہوں. میرے اللہ حر معافی مانگنے آیا ہے، اسے معاف کر دے. میرے اللہ حر توبہ کرنے آیا ہے، اس کی توبہ قبول کروا دے. حر نے کہا میں معافی مانگنے آیا ہوں. حسین نے حر کے ہاتھ کھول کے کہا جا اللہ نے تجھے معاف کر دیا، جا اللہ نے تجھے معاف کر دیا. تو یہ اللہ کی بنیاد پر فیصلہ حسین نے زمین پر کیسے کر دیا. ابھی تو روز محشر برپا ہی نہیں ہوا، ابھی تو قیامت کا دن آیا ہی نہیں، ابھی تو معاف کرنا اور سزا دینے کا دن ہی نہیں آیا. اور حسین کی بلا زمین پہ کہہ رہے ہیں اللہ نے تجھے معاف کر دیا. اس کا مطلب جب حسین کہہ دینا کہ اللہ نے کر دیا تو اس کا مطلب ہے اللہ نے کر دیا. ہم کٹ رہے ہیں، ہم مر رہے ہیں، ہم جگہ جگہ ذبح ہو رہے ہیں، لیکن بیٹھے بڑے اچھے دروازے پہ ہیں. ہمیں خبر ہے کہ یہ ہے معیار اللہ کی رضا کا اور اللہ کی ناراضگی کا. ان کو راضی کرنا، اس کی رضا ڈھونڈنا بڑا مشکل کام ہے، اس کو راضی کرنا بڑا مشکل کام ہے. اس لیے اس نے زمین پر معیار اور ہدف اتنے آسان دے دیے. ان کو راضی کرو. جس نے انہیں راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے انہیں ناراض کیا انہوں نے اللہ کو. اب جناب سیدہ زمین پر موجود ہیں محافظہ امامت اور مدافع ولایت کی صورت میں، جس نے ولایت تک اس نظام کا تحفظ کرنا ہے. رسول اللہ کے بعد امت نے ایک اپنا نظام بنا دیا کہ ہم اس نظام کو، جس نظام کا نام نظام ولایت ہے، اسے تسلیم نہیں کریں گے. ہم ایک اور نظام بنائیں گے جسے ہم اپنی مرضی سے چلائیں گے. اب انہوں نے اس نظام کو بنانے کے لیے پوری محنت کی. مہاجرین کو ساتھ ملایا، انصار کو ساتھ ملایا، بنی امیہ کو ساتھ ملایا. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم نے تو علی کو مہاجرین اور انصار سے تنہا کیا ہے، لیکن ایک طاقتور آواز ابھی علی کے پاس ہے. خان صاحب ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نبی کی بیٹی کھل کے سامنے آ جائے گی، حمایت علی میں شہزادی باہر آ جائے گی. انہوں نے تو مولا علی کو مہاجرین اور انصار اور بنی امیہ سے تنہا کر دیا. اکیلا علی اب اگر اپنے حق کے لیے آئے گا بھی تو کیسے آئے گا؟ لیکن مولا علی اپنے حق کے لیے نہیں جا رہے،
شہزادی علی کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ بات بی بی نے حضرت امیر حمزہ کی قبر پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور لبان نامی صحابی اپنی زوجہ کے ساتھ گزر رہا تھا۔ اس نے گزرتے ہوئے اس کی زوجہ نے کہا وہ امیر حمزہ کی قبر پہ بنت پیغمبر بیٹھی ہوئی ہے۔ صحابی نے کہا میں تو بی بی کی جلالت کی وجہ سے جا نہیں سکتا، تو جا اور جا کے سیدہ سے ایک سوال کا جواب لے۔ جا کے سیدہ سے کہا کہ میرا شوہر پوچھ رہا ہے کہ اگر امت نے علی کو حکومت نہیں دی تو پھر حق نہیں بنتا تھا کہ علی بھی اس حکومت کو مان لیتا۔ زوجہ آئی اور اس نے شہزادی کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہا میرا شوہر پوچھ رہا ہے کہ جب لوگوں نے علی کی نہیں بیعت کی تو جس کی تھی علی نے اسے تسلیم کیوں نہیں کیا۔ اب یہ ہے مناظرہ، یہ ہے شہزادی کا دفاع۔ بی بی دے کے کہتی ہے اپنے شوہر سے جا کے پوچھ کیا تو نے غدیر میں میرے شوہر کی بیعت کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ جب تم نے میرے شوہر کی بیعت کر لی تھی تو پھر تم نے اس بیعت کے بعد دوسری بیعت کیوں کی۔ وہ پلٹ کے واپس آئی، اس نے اپنے شوہر کا جواب دیا، جواب ایسا تھا اس کا بدن کانپنا شروع ہوا۔ اور وہ سوال جو آج سوشل میڈیا پہ کیا جاتا ہے یہ رسول کی بیٹی سے ہوا، اسے کہا جا آپ جا کے رسول کی بیٹی سے پوچھ اگر حق علی کا تھا علی نے آپ کو کیوں دربار میں بھیجا، علی خود کیوں نہیں دربار میں آئے۔ آ جاتے علی دربار میں تو ہم بھی علی کا ساتھ دے دیتے، حق علی کا تھا امامت اور خلافت، علی خود باہر نہیں آئے، علی نے آپ کو دربار میں کیوں بھیج دیا۔ زوجہ پھر واپس آئی اور کہتی میرا شوہر کہتا ہے اگر خلافت علی کا حق تھا تو علی اپنے حق کے لیے خود باہر کیوں نہیں آئے۔ اتنا کہنا تھا بی بی نے سر اٹھا کے کہا اپنے شوہر سے پوچھ تو نے میرے بابا کی حدیث نہیں سنی، میرے بابا نے کہا تھا علی کی مثال امت میں کعبے کی ہے، کعبہ طواف کروانے نہیں جاتا، لوگ طواف کرنے کے لیے آتے۔ علی کا حق نہیں بنتا تھا۔ بسم اللہ۔ علی کا حق نہیں بنتا تھا کہ وہ اپنی بیعت کے لیے جاتے، یہ امت کا حق تھا، یہ امت کا حق تھا۔ زمین پر اگر امام کو زمینی اقتدار نہ دیا جائے تو اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ اس کے پاس اگر زمینی حکومت نہیں ہے تو اس کے پاس اللہ کی خلافت نہیں ہے۔ اللہ کا خلیفہ ہونے کے لیے زمین پر حکومت کرنا ضروری نہیں۔ ہاں یہ امت کا حق بنتا ہے کہ وہ اللہ کے خلیفہ کو زمین پر بھی حکومت دے، لیکن اگر امت اللہ کے خلیفہ کو زمین پر حکومت نہیں دیتی تو اس کا زمین پر حکمران نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ خلیفۃ اللہ نہیں۔ اگر یہی دلیل ہے تو حکومت فرعون کے پاس تھی، نبی موسیٰ کیوں تھے؟ اگر یہی دلیل ہے تو حضرت یوسف قید خانے میں ہے، حکومت عزیز مصر کے پاس۔ کسی کا تخت پہ بیٹھ جانا اس کے خلیفہ اللہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ نبی قید خانے میں بھی ہو نبی ہوتا ہے، نبی زندان میں بھی ہو نبی ہوتا ہے، امام جس بھی حالت میں ہو امام ہوتا ہے۔ امت میں اور امام میں اتنا فرق ہے کہ جب امت کا شخص خلیفہ بنتا ہے علی واسطہ، جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو عام مسلمان ہوتا ہے، مسجد میں آ کے لوگ اس کی بیعت کرتے تو وہ خلیفہ بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ خلیفہ کب بنا؟ بیعت کی وجہ سے۔ بیعت کنہوں نے کی؟ مسلمانوں نے۔ جب گھر سے چلا تو عام مسلمان تھا، ایک عام فگر، بیعت کی تو خلیفہ بن گیا۔ امام گھر سے چلے تب بھی امام، مسجد میں آ کے 2 رکعت پڑھ کے واپس چلا جائے کوئی سلام بھی نہ لے تب بھی امام۔ تو لوگوں کا بیعت کرنا اس کی امامت پہ دلیل نہیں، ہاں لوگوں کا بیعت کر لینا ان کے مسلمان ہونے پہ دلیل ہے، ان کے اسلام کے قوی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے امام کی بیعت کی ہے۔ تو ضروری نہیں تھا امام کے لیے زمینی حکومت اور زمینی خلافت کا ملنا۔ اب بات کو میں ختم کرنے لگا، جب جناب شہزادی سیدہ دربار میں گئی ہیں تو پھر بی بی نے جو تقریر کی ہے وہ خطبہ ضرور پڑھیے گا۔ یہ شہزادی کی تقریر نہیں، زندگی میں ایک دفعہ خطبہ فتق ضرور پڑھیے گا۔ بی بی دربار میں، اور بی بی نے دربار میں آ کے سب سے پہلا جملہ کہا مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں، اعلموا انی فاطمہ، مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ شہزادی نے کہہ کے تعارف کروایا اور بی بی نے یہ کہنے کے بعد توحید پڑھنی شروع کر دی۔ 17 میں مجمع کے حوالے کرنے لگا ہوں، بی بی
رسول اللہ کے جانے کے بعد دربار میں مسلمانوں اور صحابیوں کے مجمع میں ایسے توحید پڑھ رہی تھی جیسے رسول نے مکہ میں کافروں کے درمیان پڑھی تھی. اس مجمع کے سامنے اللہ پڑھا جا رہا تھا جو لا الہ کے قائل تھے. بی بی نے پہلے دن سے پھر محنت شروع کی. بی بی نے پڑھنا شروع کیا. میں تمہیں بتاؤں توحید کیا ہے, اللہ کیا ہے. ایک بندے نے بھی یہ نہیں کہا کہ بی بی ہمیں کیا بتا رہی ہے, ہم تو پہلے مسلمان ہیں. شہزادی توحید پڑھتی 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 بی بی نے پھر اللہ کی عبادتوں کے واجب ہونے کی دلائل دینے شروع کیا. بی بی نے کہا اللہ نے ایمان کو اس لیے بھیجا تاکہ تمہیں شرک سے پاک کرے. اللہ نے نماز کو اس لیے بھیجا تاکہ تمہیں تکبر سے پاک کرے. اللہ نے روزے کو اس لیے بھیجا تاکہ تمہارے نفوس کو طہارت بخشے. اللہ نے زکوٰۃ کو اس لیے واجب کیا تاکہ تمہارے اموال کو پاک کر سکے. اللہ نے حج کو اس لیے واجب کیا تاکہ دین کا استحکام اور دین کا رعب پیدا کر سکے. یہ کہنے کے بعد بی بی کہتی اللہ نے ہماری اطاعت کو اس لیے واجب کیا تاکہ اس امت کا نظام قائم رہ سکے. یہ کہہ کے بی بی کہا اللہ نے ہماری امامت کو اس لیے واجب کیا تاکہ امت کا اختلاف ختم ہو سکے. بی بی نے کہا اللہ نے نماز کیوں واجب کی, روزہ کیوں واجب کیا, زکوٰۃ کیوں واجب کی. نماز واجب ہونا یہ شہود ہے, کیوں واجب ہونا یہ غیب ہے. نماز واجب ہے یہ سارے مانتے ہیں, کیوں واجب ہے یہ صرف وہ جانتا ہے. اس نے نماز کیوں واجب کی, اس نے روزہ کیوں واجب کیا, اس نے زکوٰۃ کیوں واجب کی, یہ کیوں کا سوال وہ دے سکتا ہے جس نے واجب کیا. نبی نے واجب کی اور امت نے مان لی. نبی نے پڑھی ہے, ہم نے پڑھنی ہے. بی بی نے دربار میں آ کے یہ نہیں بتایا کہ نماز واجب ہے, روزہ واجب ہے, زکوٰۃ واجب ہے, حج واجب ہے. یہ ساری باتیں نبی بتا کے گئے تھے. بی بی نے دربار میں آ کے بتایا کیوں واجب ہے, نماز کیوں واجب ہے, روزہ کیوں واجب ہے. بی بی نے دربار میں وہ نہیں بتایا جو یہ جانتے تھے, بی بی نے دربار میں وہ بتایا جو صرف وہ جانتا تھا. علوم الہیہ کی مظہر بن کے بی بی نے اب یہ دربار میں تقریر بتا رہی ہے. یہ خطبہ شہزادی نہیں دے رہی, یہ لہجہ پروردگار ہے جو سیدہ کی زبان میں بول رہا. شہزادی نے پھر اگلا جملہ, آخری جملہ کہا. بی بی نے کہا اللہ نے ہماری اطاعت کو واجب کیا اور ہماری امامت کو واجب کیا. اطاعت میں پیروی ہوتی ہے, امامت میں بیعت ہوتی ہے. بی بی نے کہا اللہ نے اطاعت بھی ہماری واجب کی ہے, امامت بھی ہماری واجب کی. سامنے سے ایک بندے نے نہیں پوچھا کہ بی بی تو کہہ رہی اللہ نے ہماری امامت واجب کی جبکہ ہم نے تو خلیفہ بنا لیا ہے. ان کے سامنے بی بی کہہ رہی اللہ نے ہماری امامت کو واجب کیا ہے, ہماری اطاعت کو واجب کیا. اور یہ اکیلی شہزادی تقریر نہیں کر رہی, پیچھے علی کھڑے ہیں. بی بی کہہ رہی اللہ نے ہماری اطاعت کو واجب کیا اور ہماری امامت کو واجب کیا. اطاعت میں پیروی ہوتی ہے, امامت میں بیعت ہوتی ہے. بی بی نے دربار میں کھڑے ہو کے قیامت تک کا جھگڑا ختم کر دیا. بی بی نے کہا جس کی پیروی کی جائے نا اس سے گواہ نہیں مانگے جاتے, اور جس کی بیعت کی جائے نا اس سے جنگ نہیں کی جاتی. نہ ہم سے گواہ مانگے جا سکتے ہیں, نہ ہم سے گواہ مانگے جا سکتے ہیں, اور نہ ہی ہم سے جنگ کی جا سکتی ہے. شہزادی کی تقریر آیت اللہ کاظم قزوینی جنہوں نے شہزادی پہ بڑی معتبر کتاب لکھی, انہوں نے جب بی بی کا یہ خطبہ لکھا نا تو خان صاحب انہوں نے بڑا خوبصورت خطبہ لکھا. انہوں نے کہا جب بی بی نے پھر اپنی ملکیت کا مطالبہ کیا تو بی بی نے 40 آیتیں قرآن کی پڑھی جو وراثت کے حق میں آئی تھی. کاظم قزوینی کہتے کہ جب بی بی خطبے کے دوران آیتیں پڑھ رہی تھی تو بی بی کی تقریر اتنی مؤثر تھی کہ جب وہ دوران تقریر آیت پڑھتی تھی تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کہاں فاطمہ چپ ہو رہی ہے اور اللہ کی آیت شروع ہو رہی ہے. سیدہ کے لہجے میں اور توحید کے لہجے میں اتنی مطابقت تھی کہ تقریر کے اندر آیتیں آئی ہیں اور عربوں کی فصاحت و بلاغت کو سمجھنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس تقریر میں زہرا کے الفاظ کون سے ہیں اور اللہ کی آیاتیں کون سی. اس انداز سے بی بی نے ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا. یہ خطبہ سیدہ کا صرف ایک جاگیر کا خطبہ نہیں تھا,
آج ہم پہ سوال کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ صرف چند باغات کے لیے، تھوڑی سی جاگیر کی ملکیت کے لیے خاتون جنت یہ سوال کیسے کر سکتی ہے؟ ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنے استاد سے پوچھا تھا کہ کیوں نہیں حاکم نے زہرا کو فدق دیا؟ اس نے کہا دے دیتا، لیکن اگر جاگیر فدق دے دیتا تو زہرا اسی سوال پہ نہ رکتی، سیدہ اگلا سوال علی کی خلافت کا کر دیتی۔ یہ زہرا کو فدق سے محروم نہیں رکھا گیا، علی کو خلافت سے محروم رکھا۔ آج بھی 12 اماموں کی محنت ایک طرف، اکیلی زہرا کا چند گھنٹے دربار میں جانا ایک طرف۔ میں مصائب کی صورت میں نہیں، آپ کو اس جملے کی حقیقت بتاؤں کہ آج بھی پوری دنیا میں میرے باعزت دوست احباب تشریف فرما ہے، علماء و ذاکرین تشریف فرما ہے، کسی نئے شیعہ بندے سے پوچھیں، کسی بھی بندے سے، آپ کے دوستوں میں سے کوئی شیعہ ہو، آپ کے علاقے میں کوئی شیعہ ہوا ہو، آپ کے شہر میں کوئی شیعہ ہو، کسی نئے شیعہ بندے کو جا کے پوچھو کہ کیا تو مولا علی کی جنگیں پڑھ کے شیعہ ہوا ہے، امام حسن کا دسترخوان سن کے شیعہ ہوا، امام حسین کی شہادت سن کے شیعہ ہوا؟ وہ کہے کہ ان سب کا درد ہے، لیکن میں شیعہ ہوا ہوں زہرا کا حق پڑھ کے۔ آج بھی 12 کی محنت ایک طرف، اکیلی کی محنت ایک طرف۔ جو کہتے کیوں گئی تھی، قیامت تک کے لیے ہر راہ حق پہ آنے والا بتا رہا ہے کہ کیوں گئی تھی۔ اس سوال کا جواب آج تک امت نہیں دے سکی کہ کیوں گئی تھی۔ قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل نے اپنی مناظروں پہ مشتمل ایک کتاب لکھی، فتوحات شیعہ، جس میں انہوں نے اپنے تمام مناظروں کا تفصیلی تذکرہ کیا کہ کس کس مناظرے میں کیا کیا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ جو ان کے شاگردان ہوتے تھے وہ قبلہ کا مناظرہ قلم بند کرتے تھے۔ انہوں نے قبلہ کی زندگی میں ہی ایک کتاب ترتیب دی جو قبلہ کے بعد پھر شائع کی گئی، فتوحات شیعہ، جس میں قبلہ کے جتنے معتبر مناظرے تھے ان کو نقل کیا گیا۔ اس میں قبلہ کا ایک مناظرہ لکھا ہوا ہے جو مناظرے کا موضوع تھا حق زہرا۔ یہ مناظرہ کرنے کے لیے مولانا اسماعیل گئے ہوئے تھے۔ دوران مناظرہ نماز کا وقفہ ہوا۔ مناظرے کا جج ایک اہل سنت بزرگ تھا۔ مسجد میں وہ نماز پڑھنے کے لیے اپنے پیش نماز کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ نماز ختم ہونے کے بعد اس نے مسجد کے سارے نمازیوں کو بھیجا اور مسجد کے دروازے کی کنڈی لگائی۔ محراب مولانا کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا دیکھ مولوی، تو کہتا تھا کہ نبی کی بیٹی گئی نہیں، میرے گاؤں کے شیعہ کہتے تھے گئی ہے، انہوں نے اپنا مولانا بلا لیا ہے، وہ باہر دروازے پہ کتابیں لے کے بیٹھا ہے، تم صبح سے جو بحث کر رہے ہو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو بھی کتاب دکھاتا ہے وہ بھی کتاب دکھاتا ہے، میں زمیندار بندہ ہوں، میری سمجھ میں یہ کتابیں نہیں آتی۔ نماز پڑھتے پڑھتے میرے ذہن میں ایک دلیل آئی ہے، کیونکہ میں نے ساری زندگی لوگوں کے جھگڑے ختم کروائے ہیں، میں نے یہ جھگڑا ختم کروانا ہے، میں نے یہاں بندے قتل نہیں کروانے، مجھے ایک سوال کا جواب دے اور میں جا کے یہ مناظرہ ختم کرواؤں۔ اس نے کہا ہاں ہاں سوال کیجئے۔ اس نے کہا مجھے صرف اتنا بتا، گئی تھی نبی کی بیٹی دربار میں گئی تھی؟ اس نے کہا چودھری صاحب حق بنتا نہیں تھا۔ اس نے کہا میں نے پوچھا ہی نہیں حق بنتا تھا کہ نہیں بنتا، مجھے صرف اتنا بتا کیا کتابوں میں لکھا ہے گئی تھی؟ کہتا چودھری عاشق حسین مجھے مناظرہ کرنے دے، میں مولوی کو ہرا دوں گا، میں قرآن سے دلیلیں دوں گا، بالکل یہ حق نہیں بنتا تھا، جو نبی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ میراث نہیں ہوتی۔ اس نے کہا چھوڑ ساری بات، گئی تھی؟ اس نے کہا ہاں گئی تھی۔ اس نے ہاتھ سینے پہ رکھا، اس نے کہا میرا دل ڈوب رہا ہے، مجھے جلدی بتا واپس خالی آئی تھی یا کچھ لے کے آئی تھی؟ اتنا جملہ کہنا تھا، اس کی آواز آئی خالی تھی، اس لیے خالی گئی کہ بنتا نہیں تھا۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کے اٹھا، اٹھنے کے بعد کہنے لگا میرے مرنے کے بعد میری بیٹی گاؤں کے کسی کمی کے دروازے پہ چلی جائے اور جا کے کہے میں چودھری عاشق حسین کی بیٹی ہوں، مجھے بتاؤ اس کو دو گے یا خالی بھیجو گے؟ کہتے دیں گے بیٹی جو تیری ہے۔ چیخ مار کے کہنے لگا میری بیٹی کا حیا کرتے ہو؟ مصطفیٰ کی بیٹی کا کسی نے حیا نہیں کیا؟
रोता हुआ चीखे मारता हुआ बाहर डेरे पे आया। मुबल्लिग आज़म अपनी किताबों की तरतीब लगा रहे थे, आके मौलाना इस्माइल के कदमों बैठ कर, मौलवी इस्माइल किताबें बंद कर दे, मैंने मुनाजरा नहीं करवाना, मुझे पता चल गया नबी की बेटी के साथ जुल्म हुआ था। ये कहने के बाद कहने लगा मेरा एक छोटा सा काम कर दे, मेरी मौत आसान हो जाएगी, मेरा मरना आसान हो जाएगा, मुझे सिर्फ इतना बता वो जिस जागीर का सवाल करने के लिए गई थी उसकी मालियत कितनी थी, वो रकबा कितना था। मौलाना इस्माइल कहने लगे क्या करेगा तू? कहने लगा जमीनें बेचूंगा, घर बेचूंगा, बेटियों के जेवर बेचूंगा, तेरे साथ चला जाता हूं, मुझे किसी सैयद के दरवाजे पे ले जा, मैं जाके कहता हूं 1400 साल पहले तुम्हारी दादी के दरबार में गई थी, उन्होंने नहीं दिया था, मैं वापस लेके आया हूं। मौला इस्माइल ने उसके गले में बाहें डाली, रोके का सवाल जागीर का नहीं है, जब गई थी तो सर के बाल सफेद थे, जब वापस आई है रो रो के कह रही थी बाबा तेरी उम्मत ने मुझे मिराज से महरूम कर दिया। गुजर गई जिंदगी ज़हरा की रोते रोते, गुजर गई जिंदगी सैयदा की रोते रोते। शहजादी की हयात तैयबा बवक्त शहादत कितनी थी जितनी करबला में हुसैन के अकबर की उम्र थी। मैं मुसाहिब नहीं, मैं 2 जुमले पढ़ूंगा। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे। हाकम बदहान में मिंबर पे शब आश जुमा इतने मातमियों के सामने रो के दुआ करना, मेरा अल्लाह किसी की औलाद छोटी हो तो मां ना मरे, औलाद छोटी हो मां ना मरे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे औलाद छोटी हो बाप मर जाए, मां बच्चे पाल लेती है। औलाद छोटी हो और मां मर जाए, बाप से बच्चे नहीं पाले जाते। जितनी करबला में हुसैन की अकबर की उम्र थी। 18 साल दी उम्र च बंदा जीण दी दुआ मंगदा। 18 साल च दी अल्लाह इंशाअल्लाह मैं जो जुमला मेरे भाई ने कहा मैं उसी जुमले पे आने लगा था कि मां कैंसर की मरीजा भी हो ना और उसे डॉक्टर जवाब दे दे, हॉस्पिटल में जब सब कोई भी देखने के लिए जाना रो के कहती दुआ कर मैं बच जाऊं, मेरे बच्चे बड़े छोटे हैं, मैं जिंदा रहना चाहती हूं, मैं तकलीफ में रह लूंगी लेकिन मेरी औलाद मेरे बगैर नहीं रह सकेगी, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। औलाद छोटी हो मां को मौत से डर लगता है। अभी हसनैन और ज़ैनब व कलसूम बचपन में थी और ज़हरा कब्र मोहम्मद पे जाके कहती थी बाबा मैं मरना चाहती हूं, बाबा मेरी अब सांस बंद होती है, बाबा अब ज़हरा ज्यादा देर जिंदा नहीं रहना चाहती। कितना सताया होगा जो मौत की दुआ मांग रही थी। छोटी औलाद हो ना, बेटा छोटा हो, मां को बचपन में उसके चेहरे पे उसके सर पे सेहरा नजर आता है। बेटी छोटी हो तो मां को उस बेटी के बचपन में उसके नसीब और उसके रिश्ते की फिक्र हो जाती। ज़हरा के बेटे भी छोटे थे, सैयदा की बेटियां भी छोटी थी। सैयदा के बच्चे छोटे थे और मां दुनिया से चली गई। खुदा की कसम मैं आखिरी जुमला कह रहा हूं, मैं मिंबर पे हाथ रख के कह रहा हूं, मसलहत सही, तकैया सही, कुछ परेशानियां सही, 1400 साल के बाद भी मिंबर से जनाब ज़हरा का कत्ल नहीं पढ़ा जा सकता। वो दर्द बीबी के पढ़े ही नहीं जा सकते। कितनी मजलूमा थी, क्या क्या शहजादी पे मुसीबतें आई थी, कितनी जख्मी हुई थी, क्यों अली को कब्र का निशान मिटाना पड़ा था, क्यों अली जन्नतुल बकी में पूरी रात को ऊंची आवाज में कुरान पढ़ते थे। शायद सादात जुमला बर्दाश्त न कर सके, अली ने बतूल की कब्र का निशान इसलिए मिटाया था, अली को ज़हरा की कब्र का वही खतरा था जो करबला में हुसैन को असगर की कब्र का खतरा था। अली ने कब्र का निशान मिटा दिया था, ऊंची आवाज में जन्नतुल बकी में कुरान पढ़ते थे ताकि मुसलमानों को पता चल जाए कि अली पहरा दे रहे हैं। सारी रात जन्नतुल बकी के बाहर तलवार लेके अली फिरते थे कि जो दरवाजे पे आग लेके आ गए हैं कहीं बेलचे लेके जन्नतुल बकी में ना आ जाए। अली
अली ज़हरा की कब्र पे पहरा देते रहे हैं। आखिरी रिवायत पढ़ता हूं, अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहता है तदफीन सैयदा के बाद हम सारे अपने घरों को वापस आ गए। ये आधी रात के बाद नमाज शब से पहले मुझे जन्नतुल बकी से किसी की चीखों की आवाज आई है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद जैसा मुफस्सिर कुरान कहता है जब मैं जन्नतुल बकी में पहुंचा मैंने जिंदगी में अली को ऐसे रोते हुए नहीं देखा था। अली चीखे मार के रो रहे थे। अब्दुल्ला कहता मैंने अली के गले में बाहें डाली, मैंने कहा ए मेरा फातिह खैबर मौला, मैंने जिंदगी में कभी आपको ऐसे रोते नहीं देखा, ऐसे ऊंची आवाज में क्यों रो रहे हैं? रोकेगा अब्दुल्ला मेरे गले में बाहें डाल, मैं घर जाके ये दर्द बताऊं मेरी बेटियां मर जाएंगी, मेरे बच्चे बड़ी छोटे हैं। अब्दुल्ला जब मैं ज़हरा को लहद में उतार रहा था ज़हरा की सारी पसलियां टूटी हुई थी। अल्लाह जाने इतने दिन मोहम्मद की बेटी किस तकलीफ में जिंदा रही।